کراچی والے یہ کہتے ہیں نا کہ میرٹ پہ نوکریاں نہیں ملتی, آپ بھی اسی ڈومین میں آ گئی ہیں. یہ چیز ایک کچھ چند فیملیز کے درمیان میں بٹی ہوئی ہے, نہ آپ کی نہ ہماری. ہم سندھی ہو کے جب یہ اتنا پین فیس کریں تو اس چیز کو ہمیں اس چیز پہ لے کے آنا چاہیے کہ اٹس اے کلیکٹیو ایشو. رائٹ ناؤ وی آر ٹوگیدر ان دس. جو پاس ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس, ہماری جج صاحبان نے انہیں کہا کہ ہم ان سے ایسیز لکھوائیں گے. ان کا ایک کوئی پرائیویٹ وکیل تھا, آئی تھنک کوئی ایڈوکیٹ تھا, اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کینڈیڈیٹس ایسے نہیں لکھ سکتے بیکاز وہ مینٹلی ٹارچر ہو چکے ہیں اس پیٹیشن کی وجہ سے. دے آر ناٹ ایبل ٹو رائٹ دا ایسے. یہ پاس ہو کے بھی مینٹلی ٹارچر ہو چکے ہیں بیکاز وہ اتنے پیمپرڈ تھے. جج نے ایون دو جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ سندھی میں لکھ لیں, چھوڑیں انگلش کو, سندھی میں بھی نہیں لکھنا چاہ رہے ہو. جب سی سی کے ہم ایگزام دے رہے تھے, ہم گرمیوں میں پیپر ایگزامس دے رہے ہیں اور باہر کار میں جناب صاحب الگ سے پیپر پکڑے کوئی لکھ رہا ہے. میڈم یہ بتائیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے, کسی نے آفر کی نہیں کی آپ کو؟ ابھی جو ہم اپنے کینڈیڈیٹس کے تھرو سن رہے ہیں کہ بھائی مختار کار کا 1.5 کروڑ ہے اور 4 کروڑ سے آپ ڈی ایس پی بن سکتے ہیں اور 6 کروڑ دیں تو اسسٹنٹ کمشنر ہیں. میڈم پہلے تو سنا تھا 8 گریڈ 10 گریڈ 12 گریڈ کی نوکری لکھتی تھی, اب یہ بھی گئی تو پھر ہم کیا کریں؟ وہی تو کہہ رہی ہوں, جو اتنے کینڈیڈیٹس قابل ہیں چلیں آپ انہیں 8 گریڈ کی دے دیں. ایم اوز جو بھرتی کر رہے ہیں فل فیوریٹزم ہے, اس میڈیکل آفیسر کو ملیریا تک ڈائگنوز نہیں کرنا آ رہا. ہماری بیوروکریسی پر بھی اس وقت وڈیرا شاہی سسٹم نافذ ہو رہا. بیوروکریسی ان کے ہاتھ آ چکی ہوئی ہے, ہم بہت بڑے ڈینجر میں ہیں رائٹ ناؤ. کینڈیڈیٹ کتنے تھے آپ لوگوں کے ساتھ اور کتنے پاس ہوئے؟ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 11,000 تھے, جس میں سے پاسنگ کینڈیڈیٹس ہمارے 70 کینڈیڈیٹس ہیں. یہ 70 کینڈیڈیٹس کی آپ اگر بیک گراؤنڈ چیک کریں تو کہیں نہ کہیں سے انٹیگریشن ہے, کہیں نہ کہیں سے لنک ہے. ایک انٹیگریٹڈ گروپ, ایک 4-5 فیملیز, رولنگ فیملیز, دے آر رولنگ دس تھنگ رائٹ ناؤ. ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین, آج ہم بات کریں گے سندھ میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے بارے میں, میرٹ پر کس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور عام جو شہری ہیں سندھ میں رہنے والے ان کی نوکریوں کو کیسے قبضے میں لیا جاتا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تبسم چانڈیو. یہ خود سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپرز انہوں نے دیے ہیں اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ پٹیشنر بھی ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر. کیا معاملہ ہے, کس طریقے سے ان کے ساتھ بے ضابطگی ہوئی ہے؟ 12,000 کینڈیڈیٹ ہیں, ان میں سے صرف 70 لوگ پاس ہوئے ہیں. وہ کون ہیں پاس ہونے والے اور عام شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ٹاپک پر بات کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. میم کیا معاملات ہیں, کیوں آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپر دے دیے؟ سر تھینک یو فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل. اور سر دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سر جو جذبہ ہوتا ہے نا پبلک سروس کے لیے ہمارے دل میں, کیونکہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ آپ جب پڑھ لکھ جاؤ گے, آپ جب کچھ بن جاؤ گے تو آپ سوسائٹی میں جو ہے اپنا رول پلے کر سکتے ہو. ہمارے والدین کی تربیت بھی اسی طرح ہمیں ملی, بچپن سے یہی کہا گیا کہ آپ اگر کچھ برا دیکھتے ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے اچھائی میں آپ اپنا پارٹیسپیٹ کریں. تو سر اسی خیال سے میں نے یہ ایگزام دیے اور میں پاکستان آئی. میرا یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں نے اپنا سی سی کا ہی سلیکٹ کیا بیکاز وہ ٹائم فریم ایسا بن گیا تھا کہ یہی ایگزام اس ٹائم پہ موسٹ اویلیبل تھا, تو میں اس میں اپیئر ہوئی اور اسی طرح یہ میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. میم کیا ہوا, پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ تھوڑا سا سی سی کا جو آپ بتا رہی ہیں ایگزام ہے, یہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ سر سی سی کا ایگزام کا پروسیس یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی اسکریننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب اسکریننگ میں ہمارے ساتھ یہ جو ایس پی ایس سی والے جو ایک پلیٹ فارم سے ہمیں ملتی ہیں, ان کی ڈائریکشنز ملتی ہیں, وہ ڈائریکشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ اتنے اسپیسیفک ٹائم میں ہم اسکریننگ کنڈکٹ کریں گے. بٹ سم ہاؤ ہوتا کیا ہے ہر دفعہ کہ اسکریننگ جو ہے ہمیشہ ڈیلے کی جاتی ہے, مطلب وہ 1 منتھ سے لے کر 2 منتھ سے 3 منتھ تک بھی ڈیلے ہوئی ہے. تو اس ٹائم فریم میں ہمارے پاس بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. فرسٹ آف آل تو اسکریننگ آپ کو کلیئر کرنی ہوتی ہے اینڈ دین یو ول گو فار دا ریٹن, جس کے بارے میں ابھی یہ سارا کیوس ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے, آپ نے کون سا ایگزام دیا تھا, کس ایئر کا ایگزام دیا تھا اور کیا ہوا اس ایگزام میں؟
سر ایگزام میں نے CC 2024 دیا تھا، دیٹ واز مائی فرسٹ اٹیمپٹ، اور وہ ایگزام ہمارا جو اناؤنس ہوا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ اگست میں ہم اسکریننگ لیں گے، بٹ سم ہاؤ اگست سے سپٹمبر سے اکتوبر، فائنلی اکتوبر میں انہوں نے اسکریننگ کنڈکٹ کی، اور ود ان لائک 40 days اکتوبر کے بعد ہی انہوں نے دسمبر میں ہمارا ریٹن اناؤنس کر دیا. بٹ دا تھنگ از کہ انہوں نے جو اس ٹائم فریم میں ہمیں ایک تو رائٹ ناؤ انہیں اتنی اسٹریچبلٹی نہیں دی، اور جس میں مطلب ایک کینڈیڈیٹ اپنا مینٹلی پریپیئر ہو کے ایگزام دے سکے. فرسٹ آف آل مینجمنٹ کا ایشو یہ ہو گیا. دوسرا ایشو یہ ہو گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب دسمبر میں انہوں نے ایگزامس لیے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی یہ رائٹ ناؤ کیوس چل رہا ہے. دسمبر میں انہوں نے ایگزامس لیے ہیں، ود ان 3-4 months انہوں نے ریزلٹس اناؤنس کر دیے فار دیئر اون پرپز، کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ اتنا جلدی اناؤنس کیوں کرنا چاہتے تھے، کیا ایجنڈا تھا اس کے پیچھے. یہ ساری باتیں پھر انشاءاللہ اسی پوڈ کاسٹ میں کینڈیڈیٹ کتنے تھے آپ لوگوں کے ساتھ اور کتنے پاس ہوئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے سر آپ؟ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 11,000 تھے، جس میں سے پاسنگ کینڈیڈیٹس ہمارے 70، یہ جو ابھی انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں وہ 70 کینڈیڈیٹس ہیں. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے 11 سے 12 ہزار کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپیئر ہو رہا ہے، تو کم سے کم اس کینڈیڈیٹ، کیونکہ وہ پہلے تو 30,000 میں ہوں گے جنہوں نے اسکریننگ میں اپیئر کیا، پھر 12 پاس ہوئے، 12,000 جنہوں نے اسکریننگ کا ٹیسٹ پاس کیا، اتنے بڑے مطلب فلٹریشن کے بعد اتنے تو کیپیبل ہوں گے کہ وہ کچھ کوانٹٹی جو ہے ان کے طالبات کی جو کچھ اماؤنٹ میں وہ اچھے کینڈیڈیٹس بھی پاس ہو جاتے ہیں، سوائے 70 کینڈیڈیٹس کے. اب یہ 70 کینڈیڈیٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 70 کینڈیڈیٹس کی آپ اگر بیک گراؤنڈ چیک کریں تو کہیں نہ کہیں سے انٹیگریشن ہے، کہیں نہ کہیں سے لنک ہے. ان کا کوئی نہ کوئی، یا تو آپ پیچھے سے کوئی انفلوئنشل ہیں، یا تو پولیٹیکلی لنک ہیں. سر بات ابھی یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو جسٹیفائی کیا جائے کہ یہ 70 کینڈیڈیٹس اس پلیٹ فارم سے پاس ہوئے ہیں، تو میرا کویشچن یہ ہوگا کہ صرف وہی 70 کینڈیڈیٹس پاس کیوں ہوئے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میچ کر رہا ہے ان انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ، باقی ساری سندھ فیل کیسے ہو گئی؟ مطلب کہ یہ 70 جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر پولیٹیکلی اٹیچ لگتے ہیں، یا تو کسی کے بھانجے بھتیجے ہیں جو پالیٹکس میں ہیں. آئی وونٹ سے اینی تھنگ اسپیسیفکلی، بٹ یا تو کوئی ان کے جو ہیں انکلس میں سے کوئی پولیٹیشین ہے، یا تو ان کے بڑے بھائیوں میں سے کوئی پولیٹیشین ہے، یا تو بڑے بھائیوں میں سے کوئی بیوروکریٹ ہے. سم ہاؤ سم تھنگ لائک دیٹ، کہ ایک گروپ جس کو میں ایک انٹیگریٹڈ گروپ کہوں گی، ایک انٹیگریٹڈ گروپ، ایک 4-5 فیملیز، رولنگ فیملیز، دے آر رولنگ دس تھنگ رائٹ ناؤ اینڈ دے ہیو دس گرپ ان دس انٹائر سسٹم. میڈم یہ بات پھر صحیح ہے جو کراچی والے کہتے ہیں؟ سر کراچی والے کیا کہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. کراچی والے یہ کہتے ہیں نا کہ میرٹ پہ نوکریاں نہیں ملتی. آج آپ سندھ کی بیٹی ہیں، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ایز اے پیٹیشنر ہیں، جی تو اس کا مطلب آپ بھی اسی ڈومین میں آ گئی ہیں. سر بالکل اسی ڈومین میں ہوں، اور جو بات کی جاتی ہے کہ سندھ میں میرٹ پہ جابس نہیں ملتی، ہم تو اسی کے لیے ہی ٹرائی کر رہے ہیں. ہم خود ہم یہ ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے کہ اردو اسپیکنگ کیا کہتے ہیں، سندھی کیا کہتے ہیں. اردو اسپیکنگ بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی ہم ان کے بھائی بہن، ہم سارے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ اس بات کو انشور کروانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر اس سندھ میں یہ میرٹ کی نوکریاں اور یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ، یہ ہر سال اتنی ایڈورٹائزمنٹ کس چیز کی دی جاتی ہیں. پھر تو ایسے کیا جائے کہ ایک شاپ بنائی جائے، جیسے کہ ہمارے رسپیکٹیبل جج صاحبان نے ہماری 8th ہیئرنگ میں یہ بات کی تھی، کہی تھی کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک دکان بن کے رہ گیا ہے، اور آپ ابھی اس دکان کے بارے میں جو بھی ہے یہ ہم کوئی سن رہے ہیں کہ لینے والے نے کیا بات کی اور دینے والے نے کیا بات کی. تو اس طرح کے معاملات سامنے آ گئے. میم کراچی میں رہنے والے، آپ بھی کراچی میں رہتی ہوں گی، مجھے یہ بتائیں کہ کراچی والوں کے مائنڈ سیٹ پہلے سے بن چکا ہے کہ میرٹ میں سندھ میں نوکریاں نہیں ملتی، یہ واقعی حقیقت ہے؟ سر ایک بات تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہم سندھی ہیں نا سر، ہم سندھی لوگ سندھ کو، کیونکہ یہ ہماری ایک ثقافتی ایک ہماری تربیت ہے کہ سندھ کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں. تو سندھ جب ہماری ماں ہے تو کراچی اس کا دل ہے. تو کراچی بھی ہمارا اپنا سندھ کا حصہ ہے، اس میں رہنے والے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ان سے ہمیں ذاتی مطلب آپ یہ کہنا جو آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ناؤ کہ 50.3% آئی گیس اف آئی ایم شیور 50.3% پاپولیشن اردو اسپیکنگ کی ہے کراچی میں، بیکاز آئی بورن ہیئر.
تو سر بالکل میں ان کے ساتھ پڑھی ہوں، بڑی ہوئی ہوں، میں نے ہر چیز کو بہت گہرائی سے دیکھا. یہ پرسپیکٹو بنا ہوا ہے، پر یہ پرسپیکٹو اس چیز پہ بنا ہوا ہے کہ نوکریاں صرف سندھیوں کے لیے ہیں. رائٹ ناؤ میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گی، ایسے بالکل بھی نہیں ہے. سندھی ہم خود ٹرائی کر رہے ہیں. یہ چیز ایک کچھ چند فیملیز کے درمیان میں بٹی ہوئی ہے، نہ آپ کی نہ ہماری. ہم سب کو مل کے ابھی رائٹ ناؤ اس پہ بات کرنا پڑے گا، بیکاز یہ ہم تو سندھی ہیں، رائٹ؟ ہم سندھی ہیں، پھر ہمیں یہ پرابلمس جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ہم جو ٹرائی کر رہے ہیں، ہم جو دھرنے دے رہے ہیں، یہ داؤد پوٹا لائبریری کے باہر، حیدرآباد میں پریس کلب لاہور، پٹیشنز ہائی کورٹ میں، ہم سندھی ہو کے جب یہ اتنا پین فیس کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیں اس چیز پہ لے کے آنا چاہیے کہ اٹس اے کلیکٹیو ایشو. رائٹ ناؤ وی آر ٹوگیدر ان دس. اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے، تو دس کیس از اے کلیکٹیو کیس. سندھیوں کے لیے اسپیسیفک کوئی نوکری نہیں مطلب ہے. کہ یہ ایک الگ کلچر ہے، وڈیرا شاہی سسٹم ہے جس سے آپ بھی لڑ رہے ہیں اور اردو اسپیکنگ بھی لڑ رہے ہیں اور سندھی بھی لڑ رہے ہیں. بالکل سر، بالکل. یہ ہم لڑ ہی وڈیرا شاہی کے خلاف رہے ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، شروع میں ہوتا کیا تھا کہ سندھ کا یہ ایک کلچر تھا فیوڈلسٹک، جس کو وڈیرا ہم کہتے ہیں. اس کلچر کے تھرو نا یہ کیپچر کرتے تھے ہماری لینڈس کو. اس چیز کو میں آپ کو بتاتی ہوں بیکاز میں سندھ کی بیٹی ہوں، میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہی ہوں. اور دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو مائی ہارٹ کہ یہ پہلے لینڈس تک بات تھی. لینڈس کے تھرو یہ ہمیں انفلوئنس کرتے تھے، ہماری جو ہے گیدرنگ کو انفلوئنس کرتے تھے، ہماری ٹرائب کو انفلوئنس کرتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ لینڈ ہے کیپچر کی، وہی جو ہے آپ کے ہر فیصلے کروا سکتا ہے. آپ کی پولیس کے پاس بھی اتنا رائٹ نہیں ہوتا تھا. رائٹ ناؤ جب وہ بات ابھی لینڈ سے نکلی ہے تو ابھی وہ کیا آ گئی ہیں کہ ابھی ہماری جابس پہ بھی ہے، انفلوئنشیل ہو گئے ہیں سارے سسٹم. تو رائٹ ناؤ میں اس چیز کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے ٹاکسک ہو جاتی ہے. اب یہ ٹاکسیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس چیز کو اگر دیکھیں کہ اگر کچھ ہماری ڈیمانڈ سر کیا ہے، میں آپ کو ڈیمانڈ اپنی کلیئر کرتی چلوں. ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں گڈ آفیسرس چاہیے. گڈ آفیسرس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑ گئی ہے؟ سر کرمنل ریٹ دیکھیں آپ، کرائم ریٹ دیکھیں، اور وہ لوگ جو کرائم کو سمجھ نہیں سکتے. آپ اور میں کراچی میں بیٹھے اس وقت ہمیں پتہ ہے کرائم کیا چل رہا ہے. اگر ایک بندہ جو ایک وڈیرے کا بیٹا ہے جس نے ساری زندگی عیاشیاں کی ہیں، ساری زندگی اس نے لگژری میں گزاری، اس کو کیا پتہ کرائم کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتہ رکشے سے جاتی ہوئی لڑکی کے سیکیورٹی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتہ کہ ڈھکن کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بچے کیسے گرتے ہیں، کرنٹ پول سے کیسے لگتے ہیں؟ اسے ان چیزوں کا کیا پتہ؟ یہ ان چیزوں کا اس نے پتہ ہے جس نے اسٹڈی کی ہے، جس نے اس وقت سے گزرے ہیں، جن کو یہ تکلیفیں آئی ہیں، جن کے اپنے اس چیز سے گزرے ہوں گے. تو سر وہ لگژری والے لوگ آتے ہیں، جابس لیتے ہیں، پھر آفیسز میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہی غریبوں کے بچے ڈھکنوں کے کھلے ڈھکنوں ہونے کی وجہ سے مین ہال میں گرتے ہیں. وہی لڑکیاں کڈنیپ ہوتی ہیں. ابھی پچھلی بار یہ آپ 2 کیسز، تو ایک کیس تو کراچی میں دیکھیں، کلثوم نامی ایک بچی تھی، کڈنیپ ہوئی. وجہ کیا ہوئی کہ پولیس اتنی ایکٹیو نہیں ہے رائٹ ناؤ. وہاں پہ پریا کماری کیپچر ہوئی ہے، ابھی تک نہیں ملی. جی آئی ٹی بن گئی ہے. بالکل. کتنی جی آئی ٹیز بنیں گی میم؟ معاملہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہماری بیوروکریسی پر بھی اس وقت وڈیرا شاہی سسٹم نافذ ہو رہا. بیوروکریسی ان کے ہاتھ آ چکی ہوئی ہے. ہم بہت بڑے ڈینجر میں ہیں رائٹ ناؤ. سر بیوروکریسی آپ ایسے سمجھیں کہ جو ہمارا سسٹم تھا وہ ایک پڑھے لکھے جو نوجوان تھے، پڑھے لکھے کینڈیڈیٹس تھے، ان سے بلانگ کرتا تھا. فیوڈلسٹک سسٹم اس سے الگ کی چیز تھی، فیوڈلسٹک وڈیرا شاہی الگ تھی. چلیں وہ اگر لینڈس کیپچر کرتے ہیں، لینڈس کے تھرو اپنی منواتے رہتے، پر جب کسی غریب کا بچہ پڑھتا ہے نا، جب کسی غریب کا بچہ پڑھ لکھ کے کچھ بن کے آگے آتا ہے نا، وہ لوگوں کا درد سمجھتا ہے. اب درد سمجھنے والے وہ لوگ رہ ہی نہیں گئے. آپ دیکھیں گے وڈیروں کے بچے آئے ہیں، ان سے آپ بات کرنے جائیں ان کے آفیسز، دے ول ٹریٹ یو لائک یو ڈونٹ ایون بلانگ ہیئر، یو ڈونٹ ایون ایگزسٹ، یو ہیو نو آئیڈینٹی، وائی آر یو ہیئر، وائی آر یو ٹاکنگ ٹو می لائک دس. ایون دو ان کو یہ ہونا چاہیے بیوروکریٹس کو، پبلک سروس کا مطلب ہی یہی ہے، پبلک کی سروس کرنا، اپنی سروس، سیلف سروس نہیں ہے اس کا مطلب. اگر ہمارے پاس اس وقت رائٹ ناؤ ایسے بیوروکریٹس ہوتے، اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے، ڈی ایس پیز ہوتے جو سندھ سے بلانگ رکھتے، جو سندھ کی، یہ آپ میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں گی، کمیونٹی پولیسنگ کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے. کمیونٹی پولیسنگ کیا ہوتی ہے؟ اس ایریا کا پولیس آفیسر جو وہاں پہ پلا بڑھا ہے، اس ایریا میں جب سرو کرتا ہے نا سر، اس کو ذری چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو ایک چیز کا تکلیف کا پتہ ہوتا ہے جو اس سے نکلا ہوتا ہے. پر وجہ کیا ہے کہ وہ ایک پڑھ لکھ کے ادھر پہنچے. یہ
پلے بڑے تو ادھر ہیں پر انہوں نے نظام ایسا دیکھا ہے, ہائپر نظام دیکھا ہے, اتنا لگژری نظام دیکھا ہے, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ غریب کی زندگی کیسے گزرنی ہے, غریب کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں. تو سر یہ فیوڈلسٹک سسٹم کے ہاتھ میں آ گئی ہے یہ ساری چیز, اور ہماری یوتھ تو ابھی جا رہی ہے, ہماری پوری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں رہ گئی. آپ کو میں ابھی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی, بہت لیول تو اب اسسٹنٹ کمشنر اور یہ ڈی ایس پیز کی بات سے تھوڑا نیچے آتے ہیں, مختار کار اور ڈی ایف سیز پہ آ جاتے ہیں. اب پہلے ہوتا تھا کہ وڈیرا جو ہوتے تھے نا وہ لینڈ سے, کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, وڈیرا لینڈ سے نا کچھ حصہ چاہتے ہوتے تھے کہ اتنا آپ ہمیں دیں گے اینڈ دین وی ول بی یور ویل وشرز, اور ہم آپ کے فیصلوں میں آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. ابھی کیا ہو گیا, ڈی ایف سی صاحبان گندمیں ہولڈ کر رہے ہیں, ذخیرہ کر رہے ہیں. اب وہی ان کے بچے اٹھ کے جب آئیں گے سروسز میں, گندمیں ذخیرہ کر رہے ہیں, غریبوں کسانوں کو کچھ مل نہیں رہا, پھر وہی گندمیں رکھ کے پھر اپنی مرضی کے مطابق سیل کر رہے ہیں, بلیک میں کر رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. میم یہ بتائیں کہ آپ پٹیشنر ہیں جی, تو آپ کا کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ سر میں پٹیشنر ہوں اور میری کیس کی یہ 10th ہیئرنگ تھی, اور اس 10th ہیئرنگ میں ہمیں یہ فیصلہ ملا, کیونکہ کافی ہیئرنگس تو میں آپ کو بتا چکی ہوں, پہلی دوسری تیسری میں یہی معاملات ہوئے, ایک ڈسکشن ہوئی طویل جس کا اینڈ یہی نکلا کہ ٹھیک ہے اس ڈیبیٹ کو ہم کسی طریقے سے سارٹ ڈاؤن کروائیں. اور جج صاحبان بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہمارے موسٹ رسپیکٹیبل جو جج صاحبان نے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جو کینڈیڈیٹس ٹرائی کر رہے ہیں آپ ان کی کاپیز نکلوائیں, ری چیکنگ کے لیے بھیجیں. پر ایک اور پوائنٹ سر نوٹ کیا جائے, کاپیز ان کی چیک کیوں ہونی ہے جنہوں نے پیٹیشن کی ہے؟ ہم جس پہ الزام لگایا جاتا ہے معصومیت تو وہ اپنی ظاہر کرے نا, انیسنس تو اس کو ظاہر کرنی چاہیے, تو ان کی کاپیز کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ یہ کیا انفلوئنس ہے؟ جو پاس ہوئے ہیں. جو پاس ہوئے ہیں. اور دوسری بات, جب انہوں نے ہمارے جج صاحبان نے انہیں کہا کہ ہم ان سے ایسیز لکھوائیں گے جو پاس ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس, ان کے ساتھ جو پیٹیشنرز ہیں, وی ور ایگری, ہم کہتے ہیں ہمیں 10 لکھواؤ, ہم ایگری بیٹھے ہیں. پر یہ جو آپ نے پاس کی ہے نا کینڈیڈیٹس, ان کا ایک کوئی پرائیویٹ وکیل تھا, آئی تھنک کوئی ایڈوکیٹ تھا, پرائیویٹ تھا, ہی کیم اور وہ اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور آرگیومنٹ واز سو ویگ کہ بھائی ہمارے کینڈیڈیٹس ایسے نہیں لکھ سکتے بیکاز وہ مینٹلی ٹارچر ہو چکے ہیں اس پیٹیشن کی وجہ سے, دے آر ناٹ ایبل ٹو رائٹ دا ایسے, سو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ پاس ہو کے بھی مینٹلی ٹارچر ہو چکے ہیں بیکاز وہ اتنے پیمپرڈ تھے. پیمپرڈ سے مجھے یاد آیا, جب سی سی کے ہم ایگزام دے رہے تھے, ہم گرمیوں میں, اس ٹائم ویسے سردیوں کا ٹائم تھا, سردیوں میں ہم ویسے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پیپر ایگزامس دے رہے ہیں, اور باہر کار میں جناب صاحب الگ سے پیپر پکڑے کوئی لکھ رہا ہے, کوئی اور بیٹھ کے کوئی اور. ایسے 2-3 کیسز میں نے دیکھے, بٹ آئی اوائڈیڈ بیکاز میں نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن بیکاز آئی ایم نیو ہیئر, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس تھنگ. تو مطلب اتنے پیمپرڈ ہیں کہ اب ایک چھوٹی سی بات پہ انہوں نے ایسے بھی نہیں لکھنا. تو جج صاحب نے کیا کہا اس بات پہ؟ جج صاحب نے کہا لکھنا تو چاہیے, وہ تو انہوں نے تو اپنا رائٹ ڈیسیجن دیا جو ایک جینوئن ایک جسٹس کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ. پر ان کے وکیل کی طرف سے ہمیں یہ عجیب سی ایک انلاجیکل سی بات سننے میں آئی کہ نہیں, تو مطلب جب ان کا دل چاہے تو نہیں کر دیں گے. کل کو کوئی کہے ڈیلیگیشن آ رہی ہے باہر ملک سے, نہیں ہم بہت ڈپریس ہیں, ہم ان سے ملنا نہیں چاہ رہے بیکاز ہم اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ہمیں بہت ڈپریشن ہو گیا ہے. لائک انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بھی نہیں لکھ سکتے. کمپلیٹلی they are not even capable of writing a small paragraph. جج نے ایون دو جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ سندھی میں لکھ لیں, چھوڑیں انگلش کو, آپ سندھی میں لکھ لیں. سندھی میں بھی نہیں لکھنا چاہ رہے وہ, اینڈ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم بریکفسٹ بھی نہیں کر کے, آپ ہمیں 10 ایسے دیں, ہم آپ کو لکھ دیتے. سر ہم ادھر بیٹھ کے لکھیں گے, آپ کے سامنے لکھیں گے. میڈم آگے کیا معاملات ہوں گے, یہ صورتحال اگر کورٹ کے اندر چل رہی ہے تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کیس کو لے کے چل رہی ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی کچھ کینڈیڈیٹس ایسے موجود ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے, کسی نے آفر کی نہیں کی آپ کو؟ سر کس چیز کا ریٹ میں آپ کو بتاؤں, کس اس کا پوسٹ کا, کہاں کا؟ اسٹیج فرسٹ اسٹیج سے آ جاتے ہیں, سیکنڈ پہلی اسٹیج پہ آپ آ جائیں, مختار کار.
سر ابھی جو ہم اپنے کینڈیڈیٹس کے تھرو سن رہے ہیں، بیکاز آئی واز لیونگ ان فارن، تو میرے ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹس لنکس تو اس طرح کے بلڈ نہیں ہوئے، بٹ جو یہاں کے ریزیڈنٹ تھے ہمارے، وہ جو جس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی مختار کار کا 1.5 کروڑ ہے، اور 4 کروڑ سے آپ ڈی ایس پی بن سکتے ہیں، اور 6 کروڑ دیں تو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مطلب پیسے الگ چل رہے ہیں، وڈیروں کے بچے الگ چل رہے ہیں، تو میڈم سندھ باقی سندھ والے چلے جائیں. سر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے نا سندھ جو ہے وہ بہت ہی ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے، اور اس سندھ میں ہم ایک دوسرے کا ہی سہارا ہے اس وقت وہ لوگ جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. باقی جو انفلوئنشل ہیں، جو امپیرلسٹک ایک سسٹم چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اس نے تو کبھی بھی اپنی گرپ نہیں چھوڑنی. ہم کیوں جائیں گے سر؟ جانا تو ان کو چاہیے نا جو تکلیف دے رہے ہیں. ہم اپنے بچے اور فیملیز جو فیوچر کے بچے ہیں ان سب کو اٹھا کے بس ایسے چلے جائیں؟ کیا کریں ہم؟ میرٹ تو بالکل اب چلا گیا. ایک ہی واحد ادارہ تھا سندھ پبلک سروس جہاں عام عوام یا جو سندھ کے شہری ہیں وہ اعتبار کرتے تھے کہ یار یہ میرٹ پہ غریب کا بچہ بھرتی ہو جائے گا. وہ بھی گیا. سر اعتبار کی تو میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اعلیٰ مثال والی بات بتاتی ہوں. داؤد پھوٹا لائبریری کا قصہ سناتی ہوں آپ کو. اصل میں وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں نا وہ تھرڈ سے آتے ہیں، وہ ایسے سٹیز سے آتے ہیں، دور دور، نواب شاہ گاؤں، بڑے بڑے خواہشیں لے کے آتے ہیں. سر آپ ان کی آنکھیں دیکھیں، خواہشیں، اسمائل آپ ان کی دیکھیں، اور وہ کیا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہاسٹلس میں رہتے ہیں، 10 لوگ، 6 لوگ حیدرآباد میں، اور صبح کو 6 بجے اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے تیار ہو کے نکلتے ہیں، لائبریری کے سامنے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کہ لائبریری کھلے گی تو اندر بیٹھیں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہتے کتابیں بہت مہنگی ہیں، نہیں لی جا سکتی، کتاب افورڈ نہیں کر سکتے. لائبریری میں کتاب ہوتی ہے جو ہاتھ لگتی ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سر اتنی بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس لائبریری کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب انہیں لائبریری کھلتی ہے نا، کچھ چیئرز اویلیبل ہیں، وہ تو ایک الگ ہی مینجمنٹ اور انفراسٹرکچر کی بات آ جائے گی. کچھ چیئرز اویلیبل ہیں، کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کو جگہ نہیں ملتی تو وہ جو چادریں اپنی پہنی ہوتی نا وہ اتار کے نیچے بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کتاب ملی انہوں نے پڑھنی ہے. سارا دن پڑھنا ہے، 12 گھنٹے پڑھنا ہے، اور رات کو ایسے تھکے آئیں گے. ان بیچاروں کے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. وہ جو چند پیسے گھر سے لے کے آتے نا سر، میں آپ کو دل سے یہ بات بتا رہی ہوں، وہ کھانا بھی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں آج پین ختم ہو گیا ہے تو نا میں یہ پین خریدوں گا اس 100 روپے سے یا 200 روپے سے. اور ان کینڈیڈیٹس کے حق یہ مار رہے ہیں، ان قابل اور ان اعلیٰ ہائی کوالٹی میں کہوں گی. سر یہ بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے، کہ آپ اپنی پوری لائف دے دیں کسی چیز کو اور اس کو مقصد بنا لیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں. ان ہائی کوالٹی کینڈیڈیٹس کے حق مارے جا رہے ہیں. مطلب میم آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کراچی کے نوجوان یا اردو اسپیکنگ نوجوان اور سندھی جو نوجوان ہیں جو عام رہنے والے ہیں ان کا دشمن ایک ہی ہے. سر کراچی کے نوجوان، ہم تو کبھی اربن اور رورل کو ڈیوائیڈ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سندھ ہماری ایک ہے. ہم بالکل کبھی ایسے ہی اربن سندھ رورل ایک ہے، میں کوئی کراچی بات دل ہے نہیں کرتے. سندھ کا. یہ ہمارے بھائی ہیں کراچی کے لوگ، کراچی ہمارا حصہ ہے. یہ ایک ہی جو دشمن ہے، یہ ہمارے وہ جو ہیں ہمارے میرٹ کے خلاف جا رہے ہیں، جو ہماری نوکریاں کھا رہے ہیں، ہمارے حق کھا رہے ہیں، ہماری زمینیں کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے فیوچر کھا رہے ہیں، ہمارے فیوچر کی جنریشن کے فیوچر کھا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. ہم دونوں مطلب اب یہ کہہ لیں کہ سندھ میں رہنے والے جو کراچی سندھ کا دل ہے، ادھر کے لوگ اور انٹیریئر سندھ کے ہمارے لوگ ہیں، وہ وکٹم ہیں. ایک باڈی ہے سر، وہ ایک باڈی ہے. اور ان پہ جو ٹارچر کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وڈیرا کس شاہی بارے سسٹم ہے. وڈیرا شاہی سسٹم ہے. انفلوئنشل لوگ ہیں جو اپنی اس سسٹم، امپیریلسٹک سسٹم کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. میڈم پہلے تو سنا تھا 8 گریڈ 10 گریڈ 12 گریڈ کی نوکری بکتی تھی، اب یہ بھی گئی تو پھر ہم کیا سر کریں؟ وہی تو کہہ رہی ہوں، جو اتنے کینڈیڈیٹس قابل ہیں، چلیں آپ انہیں 8 گریڈ کی دے دیں، آپ جے ایس ٹی کے دے دیں، آپ کچھ تو دیں. جے ایس ٹی والے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کیڈر والے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم اوز جو بھرتی کر رہے ہیں. سر یہ ایم اوز وہ کس طرح فل فیوریٹزم ہے. اس میڈیکل آفیسر کو ملیریا تک ڈائگنوز نہیں کرنا آ رہا، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گوسٹ ڈاکٹرز ہیں. گوسٹ ڈاکٹرز مطلب ان کے نام لکھے ہوئے ہیں پر وہ اپنی ڈیزگنیشن پہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ اپنا سرو نہیں کر رہے ہوتے، ان کو سیلریز آ رہی ہوتی ہیں ہر مہینے. وہ فیوریٹزم پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز نہیں کرنی آ رہی،
جن کا کیلیبر اتنا ہے کہ وہ مطلب اگر ان کے پاس ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے نا تو ہڑبڑی مچ جاتی ہے، پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بندہ مل جائے جو ECG پڑھ دے ہمیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم سندھ کے اندر. آپ کو پتہ ہے، آپ خود بتائیں. میڈم کراچی تک تو صورتحال بہتر تھی، لیکن ہم جیسے ہی کراچی سے تھوڑا انٹیریئر سندھ کی طرف نکلتے ہیں. سر آپ حیدرآباد چلے جائیں، آپ دادو چلے جائیں، ساری ہاسپٹلز گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ جہاں جانا ہے چاہیے آپ جائیں. صرف ہمارے پاس ایک آپشن بچ جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل، اگر ہمارا کوئی پیارا جو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں نا پرائیویٹ ہاسپٹل، ورنہ کسی ایکسپیریمنٹ کرنے والے لوگ کے ہاتھ دے دیں جو 4-5 کوکٹیل بنا کے نا اینٹی بائیوٹک کی تو اسے چڑھا دے، ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے، ادروائز تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. اچھا میم، آپ نے CC225 بھی اپیئر کیا ہے، اس میں کیا معاملات تھے، کیا مینجمنٹ تھی؟ سر جب یہ رزلٹ ہمارے پاس آیا تو اس کے بعد سون آفٹر، کیونکہ ایک کیوس بن چکا تھا یہ رزلٹ، اور سارے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ کورٹس کی طرف جا رہے تھے، ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے CC 2025 جلدی اناؤنس کر دیا، ایون دو ہونا نہیں چاہیے تھا بٹ ایونچولی. اور اناؤنس بھی کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جون کے جو پیک آورز ہوتے ہیں نا گرمی کے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیز گرمی ہوتی ہے حیدرآباد میں. اس گرمی میں پیک آورز جو ہوتے ہیں 11 سے 3 بجے کے درمیان، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ آپ کا جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ لیا جائے گا جسٹ ٹو ڈائیورٹ کینڈیڈیٹس فرام کورٹس اور دس اینڈ دیٹ تھنگ، کہ سب کا جو ہے وہ واپس اپنی لائبریریز میں چلے جائیں. تو انہوں نے وہ ایگزام ہم سے لیا اور تقریباً انہوں نے بلایا ہمیں 8 بجے ہم سارے ہال میں پہنچ چکے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 8 سے 9 ہوتے ہیں، 9 سے 10 ہوتے ہیں، 10 سے 11 ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے. گرمی میں ٹینٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فینس نہیں ہے، کچھ کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جولائی کی گرمی سوچیں آپ 2 منٹ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، اور ٹینٹ میں حبس میں ہمیں اندر بٹھایا ہوا ہے. 3 گھنٹے تو کینڈیڈیٹس نے جیسے تیسے نکال دیے. جیسے پیپر ہاتھ میں آیا نا 11 بجے کے بعد، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا کینڈیڈیٹ بے ہوش. میرے ساتھ کینڈیڈیٹس بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں، آگے والی کہہ رہی ہے سر آئی کانٹ ہینڈل دس، وہ وہاں پہ مطلب پاس آؤٹ ہو گئی، مطلب بے ہوش ہو گئی. پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح کرتے کرتے میڈیکل ٹیم میں ایک ڈاکٹر ہے جو کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ خود ہی پریشان ہو گئے. ہی واز آلسو لائک کہ اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تقریباً اتنے کینڈیڈیٹس بے ہوش ہوئے ہیں اس جگہ پہ. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہو، آپ کا چلو پرسنل ایک پروپیگنڈا ہے یا ایک پرسنل کوئی گین ہے کہ آپ جولائی میں جون میں پیپر لینا چاہ رہے ہو، بٹ ایٹ لیسٹ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کے پیسوں سے مینجمنٹ تو دیں. اب ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے کتنے ہیں؟ 1000 فار ایگزامپل لگا لیں تو 28,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ہوں گے کوئی 30,000 جن میں سے باقی نہیں آئے. تو 30 کو آپ ملٹیپلائی کریں 1000 کتنے بنتے ہیں؟ 30 ملین، 3 کروڑ. 3 کروڑ میں بھی آپ مینجمنٹ نہیں کر سکتے. کتنے سینٹرز کی کرنی ہے؟ چند سینٹرز کی کرنی ہے آپ نے مینجمنٹ. کیا آپ پنکھے لگوانے ہیں، ٹھنڈا پانی دینا ہے؟ اور چیئرز کون سی ہوتی ہیں؟ وہ جو ٹینٹ کے نیچے چیئرز ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں نا. تو یہ آپ 3 کروڑ میں بھی مینیج نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ آپ سے خود کا تو نہیں مانگ لیا تھا، نہ فینس تھے، نہ پانی تھا، نہ وہاں پہ مینجمنٹ تھی پراپر. جو آپ سے ہو سکتا تھا نا، خود سے ہو سکتا تھا، وہ ہم کر رہے تھے. اور آپ یقین کریں بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر آئی آلویز ہیو سم میڈیسن ود می، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے آئی ایم آلسو اے سرجن. تو اس حساب سے ہم میڈیکل کٹ اپنی ساتھ رکھتے ہیں ہر وقت. کہیں پہ بھی ایک ہپوکریٹک ہماری اوتھ لی ہوئی ہوتی ہے شروع میں کہ سر کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے نا کچھ بھی سچویشن میں ہم اپنا فرض ادا کریں گے. سو یقین کریں جب وہ اس چیز کے میرے بیچ میٹس خود گواہ ہیں، جب وہ ہو رہا تھا یہ سچویشن یا لڑکیاں گر رہی تھی، میں ایگزام پہ اپنا چھوڑ کے میں بھاگتی تھی. میں کہتی تھی آپ یہ لو. کسی کی کبھی میں نے پلس چیک کرنی، کسی کی کیا. تو ٹیچرز جو وہاں پہ موجود تھے وہ خود پریشان تھے کہ اب ہم ان کا کیا کریں. ایمبولینسز منگائی جا رہی تھی. جسٹ ساتھ وہ AC والے پیپر دے رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے؟ سر ساتھ دے رہے ہوں گے، آف کورس دے رہے ہوں گے. اور ہمارے ساتھ یہ ظلم تھا. اور بعد میں جب ہم کورٹ کی کوئی 6ویں ہیئرنگ میں تھے، 6th ہیئرنگ، آئی اسٹل ریکال دیٹ، انہوں نے کویشچن کیا اگر یہ لوگ اتنے قابل تھے تو ویسے وہ پرسنلی آئی وڈ سے کہ وہ اسکریننگ میں نے پاس کی ہوئی ہے. تو بات اصل میں کینڈیڈیٹس کی چل رہی ہے کہ اگر یہ اتنے ہی قابل تھے تو 28,000 کینڈیڈیٹس میں سے 6,000 بچہ کیوں پاس ہو رہا ہے اسکریننگ میں. میں وہاں بھی بولا، میں نے کہا آپ نے کیا مینجمنٹ دی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بے ہوش ہوئے تھے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ اپنے اسٹیٹسٹکس تو پڑھ کے آتے نہیں ہو، آپ کو اپنے کینڈیڈیٹس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہے، اور کویشچن یہ کر رہے ہو کہ ہمارے سندھ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ناقابل ہیں جو پاس بھی نہیں کر سکتے. میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح ایگزام لیتے نا جیسے یہ فیڈرل میں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے CSS میں ان کی
पंजाब में मेरे ख्याल में लाहौर में एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्डिंग प्रॉपर डेडिकेटेड बनी हुई है एग्जाम लेने के लिए, और स्क्रीनिंग भी उधर ही होती है उनकी। तो ऐसे आप बिल्डिंग्स बनाए हैदराबाद में, आप बिल्डिंग्स बनाए 2-3 सेंटर में। आपके पास एजुकेशन का बजट है, इस साल का आप एजुकेशन का बजट निकालें, फिजिकल ईयर 2025-2026 का एजुकेशन का बजट मैं आपको बताऊं 600 बिलियंस। 600 बिलियंस में एक बिल्डिंग भी नहीं बन सकती। चले इनको छोड़े ना, और चले कहते होंगे कि और हमें काम है और स्कूल्स बना रहे हैं ये वो, चलो जो आप अच्छे स्कूल्स बना रहे हो ना, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, वो डेडिकेट कर दो हमें वो डेडिकेट कर दो ना उस दिन के लिए, स्पेसिफिक दिन के लिए हमें दे दो। आप क्यों रोडों पे बिठा रहे हो, क्यों इतनी कड़कती गर्मी में आप बच्चों बेचारों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो। जिसका आखिरी सर अटैम्प्ट होगा वो तो बेहोश हो गई या हो गया, उसका तो अटैम्प्ट गया, उसके तो माँ बाप की ख्वाहिशात सारी गई ना। और क्या बताएगा घर जाके वो कैंडिडेट के आई कुडेंट बेयर द हीट, ऐसे तो नहीं कह सकता। ऐसे ही मैडम बिल्कुल आप बात कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तासुर दिया जाता है सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है ये अनएजुकेटेड है, और सिंधी जो हमारे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, नालायक है और इन सीटों पे आए हुए हैं, क्या ऐसा है? सर ये तासुर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं दिया जा सकता। ये हम क्योंकि रिसेंटली ऐवानों में भी गए, इस हमने इशू को उठाया, हम सिंध असेंबली भी गए। वहाँ पे मैं जब सिंध असेंबली बैठी हुई थी तो मैंने एक बात सुनी, साहिबान ने कहा कि सिंधी जहाँ आते हैं इनको पता होता ही नहीं है। सर मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात करना चाहूँगी दिल से, सर हमारे सिंधी बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल हैं। उनमें जितनी वैल्यूज़ हैं, जितने कल्चर उनको पता है, जितनी अखलाकियात उनको पता है, जितनी चीज़ों के वो रख रखाव रखते हैं, वेल एजुकेटेड है हमारे सिंधी। पर उन सिंधियों को आगे कोई नहीं आने देता। उनके मेरिट पे डाका डाल दिया जाता है। डाका डाला जाता है। आप किसी ऐसे वेल एजुकेटेड सिंधी को साथ बिठा के बात करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये लोग उठ के ब्यूरोक्रेसी में आए, ये लोग उठ के बाहर आएँ, अपनी सर्विसेज दें, तो सर क्या ही बात हो जाएगी। ये जो आप केसेस देख रहे हैं, ये जो आप क्रिमिनल रेट्स देख रहे हैं, ये जो आप मतलब ये जो आप सारी चीज़ें कलेक्टिवली जितना भी क्राइम आप देख रहे हो ना, सिर्फ ये ख़त्म हो सकता है चंद ऑफिसर्स को आगे लेके आए। चंद ऑफिसर्स चाहिए हमें जो इस चीज़ को। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, वो ऑफिसर्स जो यहाँ पे पास नहीं किए जाते ना हमारे सीसी में, वो ऑफिसर्स फिर सीएसएस देते हैं, वहाँ पे टॉप एलोकेशंस में जाते हैं, वहाँ पे वो लगते हैं एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर। और सर उनकी आप वैल्यूज़ चेक करें, उनके आप काम चेक करें। अभी रिसेंटली भी हमारे जो मतलब पुलिस में कुछ लोग हों या जैसे एएसपीज़ हों, सर सारे मुकाबले तो वही कर रहे हैं डकैतों से जो सीएसएस से होके आए, और वो सिंधी हैं। मैंने तो ऐसे कोई भी नहीं देखे जिन्होंने अपना नाम बनाया हो, कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो ऐसे कोई इन्होंने कारनामे किए हो, सारे सिंधी वही जो सीएसएस पास करके आए। क्यों? क्योंकि उनको नेशन ने आगे किया है। उनके जो आप वैल्यूज़ को या उनकी एक पर्सनैलिटी को या उनकी एक इंटेलेक्चुअल लेवल को नेशन ने आगे किया है। उनको सीटों पे बिठाया, वो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकायदा परफॉर्म कर रहे हैं। पर जो इनके थ्रू आ रहे हैं ना सर, सिंध पब्लिक सर्विस के थ्रू जो आ रहे हैं ना, वही यही काउंट हो रहा है कि उनको सुपरिटेंडेंट की स्पेल भी लिखनी नहीं आ रही। स्पेलिंग जो होती है ना अपने नेम की, वो जो DSP होता है ना, तो उसको सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग भी नहीं लिखना आ रही। और ये हमें बाकायदा पता चला है अपने सीनियर से कि आपके जो DSP साहिबान आते हैं ना इस्लामाबाद में, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और जो SPSC के थ्रू आते हैं उनको तो ये भी नहीं लिखना आ रहा। तो हम क्या बात करें इनसे। जब एक दादू से या एक इंटीरियर सिंध से कोई कैंडिडेट वडेरे का बेटा जो compete नहीं कर सकता रूरल के थ्रू, वो क्या करता है, अर्बन में डोमिसाइल बनवाते हैं। अब वो अर्बन में भी उनकी मतलब डोमिसाइल के थ्रू भी कैप्चरिंग हो गई है। और अर्बन की आपको पता है पॉपुलेशन कौन है, अर्बन की पॉपुलेशन में ज़्यादातर हमारे पास इमिग्रेंट्स हैं, ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं जिनके राइट्स हैं इस डोमिसाइल पे। कहूँगी कि आप इस चीज़ को थोड़ा सर्च आउट करें, आप देखें कि अर्बन कोटा पे कितने आपको नाम ऐसे मिलेंगे जो कि वाकई जिनका बैकग्राउंड सिंध से बिलोंग करता है, इंटीरियर सिंध में उनकी पैदाइश है, उनकी पूरी फैमिलीज इंटीरियर सिंध में। इस चीज़ को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तबस्सुम साहिबा, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर तबस्सुम चांडियो। इन्होंने बताया कि सिंध के अंदर मेरिट की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आम जो शहरी हैं सिंध के रहने वाले, उनके हक पे कैसे डाका डाला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।